الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی قدر، سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج میں اپنی بات کو کوشش کروں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بات مکمل کر لوں. اس کے بعد اس دفعہ میرا دل یہ ہے کہ اگلے جمعے پر ہم انشاءاللہ العزیز نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے، اور اس پر میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں اپنی معلومات بھی پیش کروں گا جو ان پاک نفوس کی بارگاہ اقدس میں گناہ عقیدت کی شکل میں بھی ہوں گے، اور اہل سنت کا جو صحیح عقیدہ ہے اس کے بھی عین مطابق ہوں گے. اللہ نے چاہا اور اللہ نے توفیق دی. تو آج میں نے پچھلی بات کے ساتھ بات کو جوڑتے ہوئے میں نے عرض کی تھی الرحمن الرحیم. اب اگلا جو جملہ ہے وہ ہے مالک یوم الدین. اب یہاں پہ جو بڑی لطیف بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ دن جو ہے نا جس دن کی ملکیت رب نے اپنے کھاتے میں ڈالی کہ میں مالک ہوں، وہ دن ہے کیا؟ عام طور پر ہم اس دن کو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، جس دن فیصلہ سنایا جائے گا. اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، کون جنت میں گیا، کون جہنم کا حقدار ٹھہرا. اب یہ وہ جو دن ہے نا، اس دن کے بارے میں ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں تو اللہ کریم کی بارگاہ سے ہمیں جواب میں ایک اور سوال ملتا ہے. اور وہ سوال کیا ہے کہ جس دن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو بتاؤ تو صحیح، اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ لمن الملک اليوم، کس کی ہوگی بادشاہی اس دن؟ جواب میں خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے کس کی ہوگی؟ فَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس اللہ کی جو اکیلا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، اکیلا ہونے کا. فَلِلَّهِ الْوَاحِدِ یعنی وہ اس ملک میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی اکیلا. اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، اور وہ کون ہے؟ وہ قہار ہے. اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی غلطی کھا جاتے ہیں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن بار بار اس کو میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں
کہ تاکہ یہ بات آپ تمام لوگوں کے ذہن میں آ جائے. ہم طاہر کو غصے کی بات میں لیتے ہیں، تو مانا ہم کرتے ہیں غصے والا. اب یہ بات میں پھر ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں کہ غصے میں ہم اس غصے کو اپنے غصے سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے غصے میں تو زیادتی ہو سکتی ہے. میں عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے مجھے گالی دی تو جواب میں اسے گالی دے دیتا، لیکن مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور تھپڑ پہ تھپڑ مارے جا رہا ہوں اور میں نے اس کو مار مار کے لو لوہان کر دیا. اب اس کا جرم اتنا نہیں تھا جتنی میں نے اس کی سزا دی. بعد میں مجھے پشیمانی ہوئی، میں نے یار یہ کیا کیا، لیکن پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ غصے میں یہ سب کچھ ہو گیا. اب میرا اور تیرا غصہ وہ ہے جس میں غصہ عقل پر غالب آ کر زیادتی بھی کروا جاتا ہے، لیکن اس غصے کی نسبت جب اس خالق کائنات کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ زیادتی کرنے والا نہیں بلکہ اس کا کار کیا ہے، اس کا عدل ہے. اس کا کار کیا ہے، اس کا عدل ہے. بادشاہی کس کی ہوگی؟ اس عادل واحد کی بادشاہی ہوگی جس کی شان ہے قہاری اور جس کی شان عدل کے آگے بڑے بڑے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. ایسے تو نہیں، ایک صوفی نے کہہ دیا نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمڑ، اونچیاں شانوں والے، یہ اونچی شانوں والے تھر تھر کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عدل کی کرسی پر عادل بیٹھا ہے اور اس نے حساب لینا ہے. اور حساب کیسے لے گا؟ حساب ایسے نہیں لے گا کہ وہ کسی بات پر کہہ دے تم نے ایسے کیا تھا، بلکہ تیرے اندام اس کے گواہ بن جائیں گے. تیرا ہاتھ اس کی بارگاہ میں تیرے خلاف گواہی دے گا، تیری آنکھ تیری گواہی خلاف گواہی دے گی، تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے. اور یہ گواہی رب کی بارگاہ میں ہوگی. اور جب ایک مجرم کے خلاف گواہیاں ایسی آ جائیں جو مجرم کے قریبی ہوں تو پھر سزا تو بنتی ہے نا. اب ایسے موقع پر عادل عدل کرے تو پھر بچ کے جانا محال ہے، بچ کے جانا محال ہے. اس لیے اس نے فرمایا بادشاہی تو ہوگی فَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، لیکن ساتھ ہی تیرے اور میرے گناہوں کو دیکھ کر اسے رحم آیا تو اس سے پہلے اس نے کہہ دیا میں ہوں تو قہار، عادل، اکیلا بھی ہوں، کوئی اور کس کی مجال ہے؟ ذرا غور کریں نا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس دن کس کی مجال ہوگی جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ سفارش کی جرم کو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن رب نے فرمایا الا باذنہ. ہاں میں رحمان اور رحیم بن کے اپنی مخلوق میں اپنے پیاروں کو اذن شفاعت دے دوں گا اور ان کی بات بھی مان گا. اس پہلو پر غور کریں نا، اس پہلو پر تو بات پتہ چلا کہ اس دن سفارش چلے گی پر کس کی؟ تیری میری نہیں. اس دن سفارش اس کی چلے گی جسے اذن عطا ہوگا. اب آئیے بخاری و مسلم کی بہت ساری روایات ہیں اور اگر ان روایات پہ اگر آپ جائیں تو خدا کی قسم میرا خیال میں پورا سال بھی اگر بیان کرتے رہے نا تو باب شفاعت پورا نہیں ہو سکتا. لیکن میں صرف
ایک بات کی عرض کرتا ہوں کہ اب کیفیت کیا ہوگی؟ اذن تو ہوگا، لیکن اذن کے باوجود جرت کسی میں نہیں ہوگی۔ اب شان جو دکھلائی جائے گی نا کائنات کو، وہ کس کی ہوگی؟ کہ سارے نبی اور سارے رسول، یہ ہے بنیادی طور پہ شان رسول اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ کی وہ شان، وہ عظمت، وہ کمال جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اور وہ کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور کرنا۔ وہ یہ کہ میرے نبی کو اس نے رحمت للعالمین جو بنایا ہے، تو عالمین میں تو کفار بھی ہیں، جو مولانا ہے نا جی، عالمین میں کفار بھی ہیں، اور عالمین میں گناہگار بھی ہیں، اور عالمین میں سیاہکار بھی ہیں، اور عالمین میں رب کے منکر بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بے شمار لوگ۔ کثرت کن کی ہوگی؟ ان کی ہوگی جن سے رب ناراض ہوگا، جن کے بارے میں ہم دعا مانگتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں پانچوں وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس لیے کہ ان کی بہتات ہوگی، ان کی گمراہوں کی، اور جن پر رب کا غضب ہوا ان کی۔ تو ایسے میں اللہ کے محبوب کی وہ شفاعت کبریٰ، نبی پاک کی شفاعت کے کئی جہات، کئی، میں ان پر زیادہ لمبی بحث نہیں کرتا، لیکن میں جو بنیادی بات عرض کرنے لگا ہوں، چھوٹی سی بات بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس چیز میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شفاعت وہ ہے جو عام ہوگی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت۔ اب عام شفاعت کیا ہوگی؟ عام شفاعت یہ ہوگی کہ تانبے کی زمین ہوگی، سبع نیزے پہ سورج ہوگا، پانی سایہ اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، زبانیں خشک ہوں گی پیاس سے، پاؤں جل رہے ہوں گے، اور کوئی یارہ نہیں ہوگا، اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، پوری کائنات پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور کہے گی ابا جی ہم سب تیری اولاد ہیں۔ بڑا سخت وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ پاک حساب کتاب شروع کر دے۔ جس نے دوزخ میں جانا ہے دوزخ میں جائے، جس نے جنت میں جانا ہے۔ یہ جو عذاب ہے اس عذاب سے جان چھوٹے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں نے ایک کام ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے میں رب کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر پا رہا، اور اذهبوا الی کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، لوگ نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی ایسا ہی جواب دیں گے میں خود شرمندہ ہوں، میں نے اپنے ناخلق بیٹے کی سفارش کیوں کی تھی، اس وجہ سے میں بھی نہیں کرتا۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ پھر لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، وہ بھی ایسا ہی جواب دیں گے۔ پھر دنیا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گی، وہاں سے بھی یہی سا جواب ملے گا کہ میں نے تو جو تھپڑ مار کے اس کی جان نکالی تھی، تو مجھے اس پر ہو رہا ہے کہ میں نے اتنا کیوں کو کیا۔ اور اب لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس۔ اب جناب عیسیٰ وہ پاک ہستی ہیں جنہیں
نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ کا امتی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو مخلوق خدا کو حضرت عیسیٰ کریں گے آؤ میرے پیچھے، میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں جو آج تمہارے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ جب مخلوق خدا حضور کی بارگاہ میں پہنچے گی تو رحمت للعالمین کی زبان سے اِذْهَبُوا إِلَىٰ غیری کی بات نہیں آئے گی، بلکہ کہا جائے گا آؤ میری دامن رحمت کے نیچے پناہ لے لو، میں آج تمہارے لیے ہوں۔ اب یہ کیفیت جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے آقا حضور اللہ کی بارگاہ میں شفیع بن جائیں گے، سفارشی بن جائیں گے، اور کہیں گے اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما دے، حساب کتاب شروع کر دے۔ جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو وہ جو سختی ہے نا وہ سب سے ٹل جائے گی۔ یہ وہ شفاعت ہے جس سے ہر کافر کو بھی حصہ مل جائے گا، ہر سیاکار و بدکار کو بھی حصہ مل جائے گا، اور نیکوکار بھی اس سے فیضیاب ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس پہ ذرا آئیے۔ امت مصطفیٰ حساب دینے کے قابل ہے؟ میرے خیال میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمام اولیاء اور تمام انبیاء اور تمام نیکوکار ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے جو پاس ہونے کے قابل ہے، نبی جو پاس ہیں اس لیے کیونکہ یا تو غلطی کا گمان ہی نہیں، گناہ تو چھوڑے، کسی غلطی یا کمی کا بھی تصور نہیں، وہ تو ہے نا 1,24,000 یا کم و بیش، لیکن اتنے ہی صحابہ کرام بھی لے لیں، اتنے اولیاء کاملین بھی لے لیں تو بمشکل تمام 4-5 لاکھ سے گنتی آگے نہیں بڑھے گی۔ جو پاس ہونے کے قابل ہیں چلے بہت بڑھا دیں تو 10 لاکھ کر لیں، 1 ملین کر لیں۔ اب اگر آپ غور کریں نا تو موجودہ سال کو دیکھیں اور اگر آپ 50 سال کا ایک پیمانہ بنا لیں تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو 50 سال ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، اور اگر اسی حساب سے بڑھتے رہیں اور 1.5 ارب ہی سے چلے اضافہ اس میں اللہ کرے گا اور اضافہ ہوگا، اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا، تو جو تیزی سے پھیلنے والا ہے اس کو اگر آپ 50 سال میں اگر 1.5 یا 2 ارب کریں تو 1000 سال قیامت تک جو ہیں ان کو آپ ذرا ضرب دے دیں 2 ارب کے ساتھ تو کئی خرب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خربوں میں اگر 10 لاکھ بات جائیں تو باقی خربوں کی تعداد میں میرے جیسے بھی ہوں گے نا۔ اب کیا ہوگا؟ اب بڑی عجیب بات ہے، مسلم شریف کی روایت، میرے نبی جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو رونا شروع کر دیں گے، اور روئیں گی کس لیے؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اے اللہ میرے لیے۔ اب ذرا غور کرو نا تو فرق ذرا دیکھنا رحمت للعالمین میں اور دوسرے کریموں میں جو فرق ہے وہ فرق دیکھو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے میری بات مانی اور بہت سے ایسے ہیں جو شیطان نے جن کو برگلا دیا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں ان کو تیرے حوالے کرتا ہوں، مہربان ہے۔ سفارش وہ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن
اللہ کے حوالے کر دیا گناہگاروں کو اور اچھوں کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی کہ جو اچھے ہیں وہ میرے اور جو برے ہیں وہ تیرے، پر میرے محبوب کی بارگاہ جب آئی تو سلامتی کیسے مانگی، سلامتی کیسے مانگی، سلامتی ایسے مانگی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو الگ کر دیا، اے اللہ یہ تیرے حوالے، یہ اچھے جو ہیں نا یہ تیرے، اور جو برے ہیں وہ کس کے، وہ کس کے۔ اب یہ جو کلام ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا تحیات میں یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اس میں انشائیہ کلام نہیں ہے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ نبی پاک اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، مکالمہ ہوا تھا، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اللہ کے محبوب نے پھر عرض کیا۔ اب ذرا جو عرض کیا اس کو ذرا اس حوالے سے غور کرو نا کہ ابراہیم کہیں جو اچھے وہ میرے، جو برے وہ تیرے، موسیٰ کے عیسیٰ کہیں جو اچھے وہ میرے، جو برے وہ تیرے، پر میرے محبوب کی باری آئی اکیلا تھا وہاں۔ اس وقت کی حیثیت کو ذرا دیکھیں نا کہ عابد بھی اکیلا، معبود بھی اکیلا، کوئی تیسرا نہیں۔ جبریل بھی بہت پیچھے رہ چکا تھا سدرۃ المنتہا میں۔ اب دو اکیلے دو دوست ہیں، دو دوست ہیں، دو محب ہیں، دو محبوب ہیں، ایک محبوب کا محب اور دوسرا محب کا محبوب۔ یہ دونوں جو ہیں اکیلے ہیں، لیکن میرا محبوب اکیلا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں گیا، وہ اپنے ساتھ تجھے اور مجھے لے کر گیا تھا۔ اگر ہم اس کے دامن میں چھپے ہوئے موجود نہ ہوتے تو وہاں پہ وہ جملہ کیا سے کہتا، وہ کہتا السلام علیہ، اے اللہ سلامتی ہو مجھ پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک لوگوں پر۔ پر رب کریم کے محبوب نے وہاں جو جملہ بولا وہ جملہ کیا تھا؟ السلام علینا۔ اب شاہ عبد العزیز نے بڑی خوبصورت بات کی۔ شاہ عبد العزیز کہتے ہیں السلام علینا کہہ کے رب کے محبوب نے کن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، جبکہ عباد اللہ الصالحین کو تو الگ کر دیا ان کے محبوب نے۔ یعنی دو طبقوں کی بات کی، علینا ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں ولیوں پر۔ جب صالحین کی بات آئی سارے نبی سارے ولی اس میں آ گئے، تو پھر اگر عباد اللہ الصالحین کو رب نے محبوب نے الگ کر دیا تو علینا میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے؟ مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے کوئی اور نہیں تھے اس وقت بھی، تو اور میں مصطفیٰ کی نظروں میں اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ گویا میرے محبوب نے کہا ہے اللہ جو نیک ہیں وہ تیرے، ان سے جو چاہے تو کر دے فیصلہ، جو تم چاہے ان کے ساتھ تو فیصلہ کر دے، اور جو میرے ہیں نا یہ گندے گندے، یہ برے، یہ نیچ، یہ کمینے، یہ ذلیل، یہ سیاہکار، یہ بدکار، یہ چور، یہ سارے کے سارے میرا کلمہ پڑھنے والے، اے اللہ میں تو نہیں چاہتا انہیں عذاب دو، اے اللہ تو ان کو میرا جان دے، سبحان اللہ، اور ان پر سلامتی بھیج، ان پر سلامتی بھیج۔ اب یہ کیا تھی؟ یہ وہ شفاعت خاصہ تھی جو اس مقام اعلیٰ پر جسے لا مکان بھی نہیں کہا، یعنی لا مکان
میں پھر مکانیت کا تصور آتا ہے نا، وہ جگہ تو وہ ہے جو مکان کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ اس مقام پر جہاں کوئی مکان تھا ہی نہیں، کسی مکین کے وہاں پہ کسی اور کے جانے کا تصور و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں ایک رب تھا، اس کا معبود تھا، تو وہاں پر اللہ کے محبوب نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں اس دن بھی یاد کیا۔ اب جس نے اس دن یاد کیا تھا وہ قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑے گا۔ حضور کہیں گے کیا اللہم امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، حساب لینے کے قابل نہیں ہے، میری امت کا کیا ہوگا۔ متفقن علیہ روایت میں ہے کہ نبی پاک سجدے میں گر جائیں گے، روتے روتے سجدے میں گر جائیں گے اور سب قطار رو رہے ہیں اور سجدہ لمبا ہے، اس نے شفاعت مل جائے گا۔ میرے نبی کہتے ہیں مجھے وہ عمل سکھائی جائے گی جو اس سے پہلے کسی نے کی نہیں، نبی کو بھی نہیں سکھائی وہ عمل نہ۔ اب وہ کیا الفاظ ہوں گے، وہ کیا انداز ہوگا، وہ کیا، میں کہتا ہوں اس کا ذرا تصور کیجئے کہ جو اس ہستی کو بھی اس سے پہلے نہیں تھا پتا، جس کے بارے میں رب نے فیصلہ کر دیا تھا محبوب ہم نے ہر چیز تجھے بتا دی ہے، تو وہ جو چیز تھی وہ حمد تھی، وہ رب نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس دن وہ کسی اور نبی کو نہیں تیرے میرے آقا کو عطا ہوگا۔ حضور وہ حمد بیان کریں گے رب کی بارگاہ میں اور حضور سجدے میں گر جائیں گے اور سجدہ طویل ہو جائے گا۔ اب یہ طویل سجدہ کیوں ہوگا، اس کے پیچھے بھی صوفیاء نے ایک راز کی بات کی ہے، کہا طویل اس لیے ہوگا کہ انتظار ہوگا کب رب کہے کہ اب اٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ جھکانا تو مصطفیٰ کی مرضی سے تھا، اٹھائیں گے خدا کی مرضی سے۔ اب سر جھکا ہوا سجدے میں، لب پر حمد خدا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں، اس عالم میں رب کریم ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اب بس کر، سر اٹھا، اور پھر سر اٹھا۔ اب سر اٹھا کے پتا تھا نا کہ محبوب کی مرضی کیا ہے، فرمایا فشفا، تو کر شفا، سبحان اللہ، تو شفا تو کر شفا، میں منظور کروں گا۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، عدل کی بات ایک طرف رہ گئی، اب کیا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین رحمان اور رحیم بن کر اے محبوب تو جس کی سفارش کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ لمبی روایات ہے، لمبی، میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ 3 بار حضور سجدے میں جائیں گے اور 3 بار شفاعت کریں گے اور تینوں بار شفاعت قبول ہوگی اور امت مصطفیٰ کی بخشش ہو جائے گی۔ اب اگلی بات، یہ بھی مسلم شریف کی روایت جس میں نبی پاک جانے لگیں گے، چونکہ بخشش تو ہو گئی، جو چاہتے تھے وہ مرضی پوری ہو گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تکمیل ہو چکی۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اور میرے مصطفیٰ مقام محمود پر رونق افروز ہونے کے لیے چل پڑیں گے تو دوزخ کا داروغہ مالک سامنے آ جائے گا۔ مسلم شریف، میں بالکل یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں جس کو دل چاہتا ہے یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ حدیث میں دکھاؤں گا۔ باب شفاعت میں داروغہ مالک آئے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ
کیا آپ کی امت میں سے میرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ گویا وہ کریم ذات اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوگی جس وقت تک وہ تیری اور میری بخشش کا سامان نہ کر لے. لیکن کتنے ستم ظریف ہیں ہم، کتنے ستم ظریف ہیں ہم کہ وہ ہستی جو دنیا میں بھی تیرے اور میرے لیے روتی رہی، جو اس کائنات میں آئی تو پہلا جملہ جو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نکلا وہ کیا تھا؟ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے، میری امت مجھے عطا کر دے. رب ہب لی امتی. اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہونٹوں پر جنبش ہوئی، کان لگا کے سنا گیا تو وہی جملے جو آتے ہوئے بولے تھے وہی جاتے ہوئے بھی بول رہے تھے. اور اس جہان میں بھی روتے روتے ریش مبارک تر ہو جاتی اور اللہ جبریل کو بھیجتا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو وہ کون سی بات ہے جو اس کو اتنا رولا رہی ہے. اور جواب کیا ملتا کہ اے اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے سبب پریشان ہے کہ ان کا کیا بنے گا روز محشر بھی. اور ہم اگر ان کا نام محبت سے لے لیں تو لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ان لوگوں سے جن کو خوشی نہیں ہوتی مصطفیٰ کا نام سن کر، جن کے چہرے یا رسول اللہ کی صدا سے مرجھا جاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اور اپنی زبان میں نہیں کہتا، بہت بڑے بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مددگار سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانیں. قیامت میں تو سب مانیں گے، تو آج ماننا. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ بات اپنی ختم کرتا ہوں. پناہ ان کو بھی مل جائے گی جو نہیں مانتے، پناہ ان کو بھی مل جائے گی جو نہیں مانتے، پر ان کا مقام وہ نہیں ہوگا جو ماننے والوں کا ہوگا. کسی شاعر نے بڑی مزے کی بات کی، کہا وہ حرم کے راستے سے، یا رسول اللہ وہ حرم کے راستے سے بھی پہنچ گئے خدا تک، وہ حرم کے راستے سے بھی پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ گزر سے جاتے تو کچھ اور بات. آؤ اس امام الانبیاء فخر الرسل شفیع بنی آدم و آدم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ عرض کریں. اور آج میں اپنے محبوب کی بتلائی ہوئی ایک دعا محرم کے اس ابتدائی 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اس کو کم از کم عشرہ محرم میں لازم پکڑ لیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم. اے اللہ، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما. وتجاوز عما تعلم، اور میرے جتنے گناہ تجھے پتا ہے نا، ہو سکتا ہے کچھ ایسے گناہ جو مجھے بھی نہ پتا، پر تو سب جانتا ہے نا، تو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. وتجاوز عما تعلم، اور تو ان سب گناہوں کو میرے جو تو جانتا ہے انہیں معاف کر دے، ان سے درگزر فرما. انکا، بے شک
انت الاعز الاکرم، سب سے زیادہ بالا دست. عزیز کی سپرلیٹو ڈگری، اعز سب سے زیادہ بالا دست، اور سب سے زیادہ کریم. کریم کی سپرلیٹو ڈگری اکرم، اور عزیز کی سپرلیٹو ڈگری اعز. انکا، بے شک تو سب سے زیادہ غالب اور سب سے زیادہ کریم ہے. ہم پر کرم فرما دے. اس دعا کو اپنا لے اور کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 10 مرتبہ کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ دعا کریں. میں 3 دفعہ یہ دعا آپ سے خود کراتا ہوں. آپ میرے ساتھ مل کر میرے الفاظ کے ساتھ میرے پیچھے پڑھیں اور ہاتھ اٹھا لیں. پتہ نہیں اس کی بات مان لی جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.